آج میں آپ کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام پاک کی ایک لاڈلی تسبیح لے کر حاضر ہوا ہوں جو کلام پاک میں بھی موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ احادیث کے اندر بھی ایک لاڈلی تسبیح ہے، اس تسبیح کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ قرآن پاک کی وہ سورت جس سے تاجدار مدینہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بڑا ہتھیار مسلمان کے پاس اور نہیں ہو سکتا، وہ سورت، اس سورت کی ایک خاص آیت وہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور احادیث میں سے وہ فرمان نبوی جس کے بارے میں سرور کونین تاجدار مدینہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کلمتان خبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے پسند ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان سے ادا کرنے بڑے آسان ہیں، ثقیلتان فی المیزان، کل قیامت کے دن جب انہیں ترازو میں تولا جائے گا تو فرمایا بہت بھاری ہوں گے۔ وہ دو کلمے کون سے ہیں وہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ معزز سامعین کرام، صدقے دل سے پورے اعتماد، بھروسے اور یقین کے ساتھ اگر کوئی اس ورد کو کر لے، رب کائنات کی قسم اس کی ساری مشکلات دور ہو جائیں گی۔ کسی پر جادو ہے، جنات ہیں، تعویذات ہیں، نظر بد ہے، بندش ہے، اس ایک عمل کے ذریعے سے انشاءاللہ گھر میں بیٹھ کر اپنا علاج خود کر لے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آستانوں کے، خانقاہوں کے، مدارس کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں بیٹھ کے صرف اس اللہ کی محبوب اور لاڈلی تسبیح کو پڑھ لو، انشاءاللہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اگر آپ کو مالی پریشانی ہے کسی بھی قسم کی، آپ مقروض ہو چکے ہیں یا پھر آپ کے کام نہیں ہوتے، آپ اس عمل کو، یہ آیت اور یہ جو حدیث پاک کا حصہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں جو آگے چل کر ویڈیو میں آئے گا، ان دونوں کو اگر ملا کر اس طریقے سے پڑھیں گے تو رب کائنات کی قسم پہاڑ جتنا قرض بھی اگر کسی انسان پہ ہوگا تو وہ انشاءاللہ دنوں میں ختم ہو جائے گا، جیسے ایک صحابی رسول پر 7 دن کے اندر اندر قرض ختم ہو گیا تھا۔ معزز سامعین کرام، تو یہ اگر کوئی آدمی بیمار ہے اور کسی بھی طرح کی بیماری میں مبتلا ہے، ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس، آستانوں میں، خانقاہوں میں، علماء کے پاس جا جا کر تھک چکا ہے اور ہر جگہ سے اسے کوئی آفاقہ نہیں ہوا، اللہ کے قرآن کی طرف آئے، اللہ کے در پہ جھکے، یہاں سے انشاءاللہ اسے شفا ملے گی، اور ایسی شفا ملے گی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ وہ صورت، وہ آیت، وہ حدیث کا ٹکڑا لے کے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ اتنے قیمتی ملفوظات، اتنی قیمتی آیت، اتنی قیمتی حدیث یہ آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے لگا ہوں۔ صرف ایک ریکویسٹ کروں گا، صدقے دل سے پورے اعتماد کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ اگر دل کے کہیں کونے کھانچے میں یہ بات آ گئی کہ یار پتہ نہیں اس سے ہوگا یا نہیں، پتہ نہیں اس سے، تو پھر یاد رکھنا حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلے کرتا ہوں، جیسے میرے بندے کا گمان ہوتا ہے ویسے فیصلے آتے ہیں۔ ابھی آپ نے عمل شروع نہیں کیا، پہلے ہی آپ کہتے ہیں پتہ نہیں اس کا فائدہ ہوگا یا نہیں، تو پھر قطعاً نہ کیجئے، قطعاً اس ویڈیو کو نہ سنیں، یہاں ہی سے اسکپ کر کے چلے جائیں، کیونکہ اس سے پھر آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو ابھی چلتے ہیں ان شرائط کی طرف جن سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، جن سے آپ کی عبادات قبول ہوتی ہیں، جن سے آپ کے وظائف قبول ہوتے ہیں۔ ان شرائط کو سننے کے بعد پھر آپ کو عمل بتا دیتے ہیں، اس عمل کو سن لیجئے اور اسی طریقے سے کریں، انشاءاللہ آپ کی ساری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ آپ سے ایک
عرض کرتا چلوں ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلے وہ نایاب وہ مجرب وظیفہ کیا ہے تو وہ بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک بھی آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کوئی آدمی زیادہ پڑھے گا اس کو تو ثواب ملے گا۔ دیکھیں میں حوالے کے ساتھ بات کرتا ہوں، پوری احادیث اتھینٹک وظائف آپ کے لیے لے کے آتا ہوں۔ احادیث کی کتب میں جامع ترمذی جلد 2 میں آتا ہے، جو شخص 3 مرتبہ سرور کونین تاجدار مدینہ کی شان پر درود پاک پڑھتا ہے، عقیدت کے ساتھ پڑھتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ لہٰذا آپ اللہ کی ذمہ داری میں آ جائیں گے 3 مرتبہ پڑھنے سے۔ اور معجم کبیر کی روایت ہے کہ جو شخص زیادہ پڑھتا ہے، کثرت سے پڑھتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے مسائل کو ایسے حل کر دیتے ہیں جیسا کہ انسان آٹے میں سے بال کو نکال لیتا ہے، ایسے اس کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ کس سے؟ صرف درود پاک سے۔ تو معجم کبیر کی روایت بھی آپ کے سامنے اور جلد ترمذی شریف کی روایت آپ کے سامنے۔ معزز سامعین کرام، لیکن یہاں اس وظیفے کے اندر صرف 3 مرتبہ آپ نے درود پاک کو پڑھنا ہے۔ آئیے میرے ساتھ مل کر عقیدت کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ سرور کونین پر درود پاک پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین کرام، یہ درود پاک نماز والا درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن پاک کی وہ آیت جس کے ذریعے سے مشکلات حل ہوتی ہیں، جیسے شروع میں کہا وظائف جس کے ذریعے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں اور کاروبار میں ترقی ہوتی ہے، وہ آیت کون سی ہے؟ وہ آیت آپ سے شیئر کرنے لگ جاتا ہوں کہ اگر آپ کو جاب کی ضرورت ہے، اولاد کی ضرورت ہے، کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، تو اس آیت کو آپ نے صرف 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وہ آیت کون سی ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ بس یہ 3 لفظ آپ نے پڑھنے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ 313 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ اس کے بعد آپ نے وہ حدیث پاک کے وہ جو 2 جملے ہیں، وہ جو 2 کلمے ہیں، وہ پڑھنے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ وہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ بھی آپ نے 313 مرتبہ پڑھ لینے ہیں۔ اب معزز سامعین کرام، ان دونوں کو پڑھنے کے درمیان میں آپ نے اللہ کا پیارا نام یا فتاح یہ پڑھنا ہے، وہ بھی 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ نے یہ پڑھ لیا، پھر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، عمل مکمل ہو جائے گا۔ عمل ایک بار پھر سن لیجئے۔ عمل آپ نے سب سے پہلے آمنہ کے لال پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر وہ آیت حسبنا اللہ ونعم الوکیل یہ آیت آپ نے پڑھنی ہے 313 مرتبہ، پھر آپ نے یا فتاح اللہ کا نام 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ 313 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ معزز سامعین کرام، دنیا کا بھی فائدہ آخرت کا بھی،
حدیث پاک کے اندر آتا ہے کسی انسان کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو یہ جو عمل کرے گا رب کائنات کی قسم اس عمل کی بدولت اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ اب یہ عمل کرنا کتنے دن ہے؟ 3 دن، 5 دن، 7 دن۔ تو اپنی ضرورت کے مطابق حسب ضرورت یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ ویسے یہ عمل آپ نے 7 دن کرنا ہے، لیکن اگر آپ کی ضرورت زیادہ ہے تو آپ کرنا طاقت دن ہی ہے، آپ 9 دن بھی کر سکتے ہیں، 11 دن بھی کر سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 21 دن کر سکتے ہیں، بس اس سے اوپر نہیں۔ انشاءاللہ پورے یقین کے ساتھ کریں تو 21 دن سے پہلے آپ کی ہر مشکل دور ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔